جب معراج کی رات اللہ کے محبوب کو دولہا بنا دیا گیا، ہمارے محبوب کو دولہا بنا دیا گیا، تو آپ تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے، تھوڑے سے پریشان ہوئے، اس لیے کہ جب بندہ دولہا بنتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں دولہا بنوں تو وہ ماں باپ جو میری خاطر سارا کچھ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، مجھے پالا بڑا کیا، تو مجھے دولہا بنتے ہوئے وہ والدین دیکھیں، یہ بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو معراج کی رات جب اللہ کے محبوب دولہا بنے تو آپ رنجیدہ ہوئے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بظاہر میرے والدین زندہ ہوتے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا، اور اس وجہ سے کیونکہ آپ معراج کی رات پچھلا جمعہ میں نے بتایا کہ آپ کو کیسے دولہا بنایا گیا، دولہا بنا دیا گیا، اب آپ رنجیدہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، والدین کی قبروں پر جانا تیرا کام ہے، انہیں زندہ کر کے دکھانا میرا کام ہے۔ تو معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے والدین کی قبر پر گئے، جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا، آپ کے والدین زندہ ہوئے، آپ کو دیکھا، کلمہ پڑھا آپ کا، پھر اس کے بعد آپ کے والدین وصال فرما گئے۔ تو معراج کی رات کا تو مقصد ہی یہی تھا، اور ویسے بھی رب تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے، اے محبوب ساری کائنات تو میری رضا چاہتی ہے، لیکن اے مصطفیٰ میں خدا ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ اب یہ بڑا خوبصورت واقعہ آگے، معراج کی رات جب حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی وہاں کھڑے ہیں اور ہمارے نبی کا استقبال کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں ہمارے نبی کا استقبال ہو رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں جو امام الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کو علم غیب نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا معراج کی رات کس نے بتا دیا تھا سارے انبیاء کو کہ آج حضور مسجد اقصیٰ تشریف لا رہے ہیں؟ سارے نبی اپنی قبروں میں تھے، سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں تھے، کس نے بتا دیا؟ تو ان نبیوں کا یہی جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو علم غیب عطا کیا ہے، تو وہ کیوں مسجد اقصیٰ آئے ہیں؟ تو ان کا جواب یہی ہے کہ آج یہاں اللہ کے محبوب محمد عربی تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ جب سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا، سارے اپنی قبروں میں تھے، سب نبیوں کو پتہ چل گیا کہ آج اللہ کے محبوب ادھر تشریف لا رہے ہیں، تو جو امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو کتنا علم غیب عطا کیا ہوگا۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے، اب سارے نبی بڑی شان والے، سارے نبی خوبصورت، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود، سارے نبی موجود ہیں۔ اب وہاں امامت کرانی ہے، کون امامت کرائے گا؟ کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو علم کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہو، جس کا علم زیادہ ہوتا ہے، لوگ اسی کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ اب سارے نبی موجود ہیں، اب آگے کون جائے گا؟
اور پھر مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں، مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ جس کی قرات اچھی ہو، جس کا علم اچھا ہو، جو تقوی کے لحاظ سے اعلیٰ ہو، جس کا حسن ایسا ہو، جو حسین ہو. یہ سارے مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا، اور سارے نبیوں کا امام بنا کر ساری کائنات کو یہ بتا دیا کہ نبی تو سارے ہی افضل ہیں، سارے ہی اعلیٰ ہیں، لیکن جو میرا محبوب ہے یہ سب نبیوں سے بڑھ کر ہے، سب نبیوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے. تو حضور معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں آپ امامت فرماتے ہیں. اب جیسے ہماری مسجد میں کئی بار محفل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں ایک محفل سجی اور وہاں ہر نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا. ہر نبی آتا ہے، خطبہ دیتا ہے، ہر نبی خطاب کرتا ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آ رہا ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے جب کہیں محفل ہوتی ہے تو آخر میں جو تقریر کرتا ہے، جو آخر میں خطاب کرتا ہے، جب کبھی بڑی محفل ہو آپ جا کر غور کریں تو اس کو بٹھایا جاتا ہے آخر میں جو ہر لحاظ سے اعلیٰ ہو. تو سارے نبی خطبہ دیتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ تو نے میری دعا کو قبول کیا، میں اس بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دیتے کہتے ہیں میں تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ سے کلام کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جب سارے نبی خطبہ دے دیتے ہیں تو آخری خطبہ، آخری تقریر ہمارے نبی کی ہوتی ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اب میری تو طبیعت خراب ہے، چلو میں زور نہیں لگا رہا آج، تو آپ ہی زور لگا دیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. نبی کی، ہمارے نبی کی ایسی شان بیان ہو رہی ہے کہ ایسے کسی نبی کی شان ہی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی خطبہ دے دیتے ہیں. آخر میں اب ہمارے نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ارسلنی رحمۃ للعالمین، جس نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مجھے مبشر بھی بنا کر بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے بہترین امت رب تعالیٰ نے عطا کی ہے. اب جب یہ آپ خطبہ اس طرح کا ارشاد فرما لیتے ہیں، توجہ کریں، اور آپ کی سبحان اللہ جواب دے گی کہ اپنے نبی کی شان پر کون بولتا ہے. ہر نبی آتا رہا، خطبہ ارشاد فرماتا رہا. جب ہمارے نبی نے خطبہ دے دیا، تقریر فرما لی، اس کے بعد سارے نبی آگے بڑھے. سب نبی نے متفقہ فیصلہ کر کے یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے محمد عربی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے، آپ کو شان عطا کی ہے، ایسی شان ہم میں سے کسی کو عطا نہیں کی. سارے نبیوں کا متفقہ یہی فیصلہ تھا کہ اے محمد عربی، آپ ہم سب سے شان میں بڑھ چکے ہیں، آپ کی فضیلت ہم سب سے زیادہ ہے. تو بریلی کے تاجدار جو کہتے ہیں وہ ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو ہمارے نبی معراج کی رات، ان کے بارے میں سارے نبیوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ سارے نبیوں سے بڑھ چکے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے. اب توجہ کریں، بڑی خوبصورت باتیں. اب وہ بات کرنے لگا ہوں، وہ مقام جو صرف ہمارے نبی کو عطا ہوا. توجہ کریں، معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرہ پر پہنچے تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا، آگے کا سفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے.
اب عالم ملکوت اس سے بھی آگے جتنے عالم تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں جا کر رک گیا، میں وہاں رک گیا۔ حضور فرماتے ہیں اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب کی طرف سے آواز آئی ادنو منی، میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھے کہ جب رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ربی ارینی، دیدار کرا، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ادھر اپنے محبوب کی جب بات آئی تو فرمایا میرے قریب ہو جا۔ بلند آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہیں رب فرما رہا ہے میرے قریب ہو جا۔ آپ نے کئی ہزار سال کا سفر طے کر لیا تھا، کئی ہزار سال کا سفر۔ اس کے بعد توجہ کریں، کئی ہزار سال کا سفر طے کرنے کے بعد جب حضور فرماتے مجھے رب کی طرف سے آرڈر ہوا، حکم ہوا کہ میرے قریب ہو جا، میں حضور فرماتے میں قریب ہوتا چلا گیا، قریب ہوتا چلا گیا ہزار بار۔ اب توجہ کریں، اب کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ اب رب تعالیٰ نے جب مجھے ادنو منی ہزار بار فرما دیا تو اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب کی طرف سے ایک اور آواز آئی، کہا کف محمد، کف یا محمد، اپنی جگہ ٹھہریے، اب آپ کو نہیں آنا، آپ نے جتنا آنا تھا آ گئے، اب اپنی جگہ ٹھہریے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، آپ کا رب آپ پر درود بھیجتا ہوا آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اب یہ رفتار کس کی ہے؟ یہ تو وہاں تو ہم کسی ولی کی رفتار کو نہیں سمجھ سکتے۔ توجہ کریں، اب اتنا قریب ہو گئے۔ اب ہمارے نبی کی شان دیکھیں، جو میں کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ شان کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ ہر نبی علی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آتا رہا، لیکن کسی نبی نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی نبی نے خدا کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آتا رہا، پوچھا کہ نبی، اے نبی یہ تو بتائیے کہ خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، جبریل سے سنا ہے کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں کہ معراج کی رات رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اور خود میرے نبی کا بھی فرمان ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ نہ تیری نگاہ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ کہا مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اب توجہ کریں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے رب کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ کہتے ہیں جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کو سنا تو آپ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے نبی نے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے جب آپ یہ جملے ارشاد فرماتے، یعنی یہ کہتے، تو اس وقت آپ کی سانس جب تک ختم نہ ہوتی تھی اس وقت تک امام احمد بن حنبل یہی کہتے رہتے تھے کہ ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ تو ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ خدا کو دیکھا ہے۔ اچھا، اب یہاں جو بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک صفاتی تجلی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر ڈالی، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ صفاتی تجلی، علماء فرماتے ہیں جو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی،
وہ صفاتی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی دیکھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا یہ کمال ہو چکا تھا کہ 30 میل دور سخت اندھیری رات ہو اور چیونٹی چل رہی ہو، 30 میل دور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا کمال ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا کمال ہے جنہوں نے صفاتی تجلی کو دیکھا، اور اتنی باریک کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا کمال کہ جس نے صفاتی تجلی کو دیکھا اور ایک بار دیکھا، اتنا باریک تجلی کو دیکھا، اور آنکھوں کا پاور یہ ہو چکا تھا کہ سخت اندھیری رات میں 30 میل دور چیونٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو خود ہی بتائیں، جس نبی نے، ہمارے آقا نے معراج کی رات رب تعالیٰ کا ایسے دیدار کیا کہ آپ کی نہ آنکھ جھپکی اور رب کا دیدار کرتے رہے، اور کتنا دیدار کیا، کتنا دیدار کیا۔ وہاں ایک لمحہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کیا اور آنکھوں کا یہ پاور ہو گیا تھا۔ تو ہم ایسے نہیں کہتے کہ ہمارے نبی مدینے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، توجہ کریں، جو ایک لمحہ حضرت موسیٰ دیدار کریں اور نگاہوں کا یہ پاور ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا معراج کی رات رب کا کتنا دیدار کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک لمحہ دیدار نہیں کیا، آپ نے 2 منٹ دیدار نہیں کیا، کوئی 10 منٹ دیدار نہیں کیا، 1 گھنٹہ دیدار نہیں کیا، بلکہ 18 سال تک اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ 18 سال تک میرے آقا رب کو دیکھتے رہے۔ جو ایک لمحہ دیکھے وہ 30 میل دور چیونٹی کو سخت اندھیری رات میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس نبی کی آنکھوں کا پاور یہ ہو جاتا ہے، تو خود ہی بتائیں، جس نبی نے 18 سال تک خدا کو دیکھا ہے، اس نبی کی آنکھوں کا پھر کمال کیا ہوگا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے 18 سال تک رب کا دیدار کیا۔ اور اب ایک بات اور بڑی خوبصورت، تھوڑی سی طویل ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ معراج کی رات آپ نے دیدار کیا، واپس آ گئے۔ اب جس گھڑی رب کا دیدار ہو وہ گھڑی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ رب کا دیدار ہو رہا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں تشریف لے آئے، اب رب کا دیدار نہیں ہو رہا، اور جبکہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، اے محبوب ہم ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر کر دیں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی۔ لیکن جس گھڑی میں رب کا دیدار ہوا، اب اس گھڑی کی شان الگ ہے، لیکن جس گھڑی میں نیچے آ گئے زمین پر حضور، اب دیدار نہیں ہو رہا، تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری میں کئی احادیث ایسی ملتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم آقا صحابہ کو فرماتے ہیں، جب نماز میں ہو تو سامنے نہ تھکا کرو، سامنے نہ تھکا کرو۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ سامنے کا منع کرتے ہیں کہ سامنے نہ تھکا جائے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ آپ تو نیچے آ گئے، اب رب کا دیدار منقطع ہو گیا، اب رب کا دیدار حضور کو نہیں ہو رہا، یہ ہماری سوچ ہے، لیکن حضور کی شان دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں سامنے نماز میں نہ تھوکا کرو، تھوک آ جائے تو سامنے نہ تھوکا کرو۔ تو صحابیت کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی وجہ تو بتائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سامنے اس لیے نہ تھوکا کرو، جب تم نماز ادا کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت رب تمہارے سامنے ہوتا ہے، رب تمہارے سامنے ہوتا ہے، اس لیے سامنے نہ تھوکا کرو۔ اب توجہ کریں، یہ ہے ایک عام بندے کی بات، اور میرے نبی تو خود فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تو تم ایسے نماز پڑھو
جیسے گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پہلا سجدہ کرتا تھا، جلسہ اس میں بیٹھ جاتا تھا، دوسرے سجدے میں تب تک نہیں جاتا تھا جب تک رب کا دیدار نہیں کر لیتا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام، سوال یہ ہوتا ہے معراج پر گئے، دیدار کیا، واپس آ گئے، اب دیدار کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں جب تک نیت ہی نہیں کرتا نماز کی جب تک رب کا دیدار نہ کر لوں۔ اور آقا علیہ السلام کے اس بات پر ایک اور جواب، آقا علیہ السلام نے صوم وصال کے روزے رکھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، لگاتار روزے چل رہے، تو صحابہ نے بھی روزے رکھے تو بیمار ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سرکار فرما رہے صحابہ سے، صحابہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آج لوگ کہتے ہیں سرکار ہمارے جیسے، حضور صحابہ کو فرما رہے تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم یہ روزے نہ رکھا کرو، میں تو اس لیے روزے رکھتا ہوں، اس لیے کہ تمہاری راتیں تمہاری بیویوں کے پاس گزرتی ہیں اور میری راتیں میرے رب کے پاس گزرتی ہیں، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو جو ہر وقت رب کی بارگاہ میں رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا دیدار منقطع ہی نہیں ہوا، حضور تو ہر لمحہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں، تو گویا پتہ یہ چلتا ہے ان آیات سے، ان واقعات سے، ان احادیث سے کہ رب مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔